ورجلان تحابا فی اللہ، دو شخص ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البغض للہ والحب للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے بغض عداوت کرے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو، فقد استکمل الایمان، تحقیق اللہ کے ہاں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، تو فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر دو شخص آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، آپس میں ملتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا، آپس میں جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا۔ دو معنی کیے ہیں محدثین نے، ایک معنی یہ ہے کہ آپس میں ملتے ہیں، کبھی ملاقات ہو جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جب جدا ہونے کا وقت آتا ہے تب بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے پیش نظر۔ اور دوسرا معنی کیا ہے اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، آپس میں ملتی ہیں یعنی ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، تب بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلق کو توڑتی ہیں تب بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ وہی حدیث آ گئی نا، البغض للہ والحب للہ فقد استکمل الایمان، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، میرے پیغمبر کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ اس شخص کا ذکر بھی کیجیے نا جو ابراہیم علیہ السلام سے لڑنا شروع کر دیا، جھگڑا شروع کر دیا۔ اللہ جھگڑا کیوں شروع کر دیا؟ کیا مال کا تنازع تھا؟ فرمایا نانا۔ اللہ جھگڑا کیوں شروع کر دیا؟ کیا زمین کا جھگڑا تھا؟ وراثت کا جھگڑا تھا؟ فرمایا نانا فی ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے لگا، جھگڑنے لگا۔ کیوں لڑنے لگا؟ حاج ابراہیم فی ربہ، اس کے رب کے معاملے کے اندر،
یعنی رب کی توحید کے معاملے کے اندر لڑائی جھگڑا کیا. گویا اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت بھی، ایک دوسرے سے نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اور بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی روایت، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 شخص وہ ہیں جو ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتے ہیں. 3 شخص جنہیں ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی. ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جائے نا، اللہ اکبر، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، ایمان نہ چھوٹے. دنیا کے رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، ایمان ہاتھ سے نہ جائے. یہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب ایمان کی مٹھاس ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، تبدیل لیٹ پہ لٹایا جا رہا ہے اور اوپر پتھر رکھا جا رہا ہے، لیکن زبان سے کہنے لگے احد احد، ایک اللہ ہی ہے میرا رب، میرا پروردگار. یہ کیا تھا؟ ایمان کی حلاوت تھی، مٹھاس تھی. کسی نے پوچھا ہے بلال یہ لوگ مار رہے ہیں، آپ مسکرا رہی ہیں. مارنے سے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ مار کھا بھی رہی ہیں اور مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا جملہ ارشاد فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ؟ کہا جب ہم بازار کو جاتے ہیں، بازار میں جا کر مٹی کے برتن خریدتے ہیں، خریدنے سے پہلے اسے ٹھکورتے ہیں کہیں سے یہ برتن ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. کبھی اندازہ لگایا ہوگا پیلیاں خریدنے کے لیے جو جاتے ہیں، چائنا کے برتن جو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں آپس میں اسے ٹھکورا جاتا ہے کہیں یہ ٹوٹا ہوا تو نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے کرتے ہیں، مٹی کے برتن کو ٹھکورتے ہیں، اور میں ہنس اس وجہ سے رہا ہوں کہ اللہ حضرت بلال کو ٹھکور ٹھکور کے دیکھ رہا ہے کہیں سے بلال کا ایمان ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. یہ تھی ایمان کی حلاوت، مٹھاس تھی. تو فرمایا ثلاث، 3 شخص وہ ہیں وجد حلاوت الایمان، جنہوں نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے. 3 شخص. پہلا ان یکون اللہ ورسولہ احب الی مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی سے محبت
محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ والدین سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد زندگی سے محبت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد دنیا کے رشتے ناتوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے کے اندر ان چیزوں سے محبت نہیں ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت جو کرتا ہے نا، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اور دوسرا شخص وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، جو شخص محض اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہے، ایسا شخص ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے، وہ شخص ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اور تیسرا شخص فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ کفر پہ، اللہ کی نافرمانی پہ لوٹ جانا، کفر کرنا، شرک کرنا اس کو اتنا ناپسند ہوتا ہے جتنا آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ جس طرح انسان آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا بھی وہ اتنا ہی ناپسند کرتا ہے۔ ایسا شخص ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ ایسا شخص قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہو۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ قیامت والے دن یہ کہیں گے، یہ اعلان کریں گے این المتحابون بجلال اليوم، آج کے دن وہ شخص جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، آج وہ کدھر ہیں؟ اٹھو نا، کدھر ہیں؟ اللہ اعلان کریں گے قیامت والے دن، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص آپس میں ملتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہماری تو غرضیں ہیں تو تب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہماری غرض ہے تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، غرض نہیں تو محبتیں بھی نہیں۔ غرض کی یاریاں ہیں، غرض کے تعلقات ہیں، غرض کی رشتہ داریاں ہیں، حالانکہ بغیر غرض کے کہا گیا وہ شخص تو بغیر غرض کے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، ایسا شخص قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ہمارا دین کتنا آسان ہے، ہمارا دین کتنی محبتیں پیدا کرتا ہے۔ تو 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی
ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ 7 شخص، 5واں شخص وہ ہے 2 شخص جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ملتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا اور جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا۔ اور 6واں آدمی وہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنے والا ہے، اور صدقے کی یہ صورت ہے، ایک تو یہ نا صدقہ کرتا ہے، صدقہ ایسے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک صدقہ وہ ہے جس میں زیادہ عاجزی ہے، زیادہ انکساری ہے، مال کی عبادت ہے۔ کسی کو مال مل جائے یہ کمال نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں آپ دیکھیں ظاہری کوئی کمال نہیں ان کے اندر، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ مال مل جائے کوئی کمال نہیں۔ کمال کب آتا ہے؟ جب وہ مال ہو، صحیح راستے پہ اسے خرچ کرنے والا ہو، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والا ہو، تب انسان کا کمال بنتا ہے۔ ورنہ مال کا مل جانا، نہ علم سے مال ملتا ہے، نہ عقل سے مال ملتا ہے، نہ حسن و جمال سے مال ملتا ہے۔ کتنے کوجے لوگ آپ دیکھے ہوں گے انہیں مال مل گئے، ظاہری کوئی کمال نہیں ان کے اندر۔ یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے کہ مال اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ وہ شخص جو مال اللہ کریم عطا کرے تو صدقہ کرنے والا ہے، اور صدقہ ایسے خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور مستند حدیث ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ سخی ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، حدیث ہے۔ اور البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار۔ اور بخیل کنجوس آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہے، اور جہنم کے نزدیک ہے۔ مال کو صحیح استعمال کرو۔ اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا؟ کیا نمود و نمائش والے کاموں میں تو خرچ نہیں کیا؟ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا سورہ بقرہ 2 پارہ اور آیت نمبر 271، فرمایا وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، اور اگر تم صدقات کو ظاہر کرو نا، یعنی ظاہری طور پر صدقہ کرو، فَنِعِمَّا هِيَ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم خفیہ خرچ کرو نا اپنے صدقات کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء مساکین محتاجوں کو تم کھلاتے پلاتے رہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اب سوال پیدا ہوا اللہ وہ کیسے بہتر ہے؟ اللہ نے فرمایا ادھر تم خرچ کرو گے، ادھر اللہ تمہاری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ نے وعدہ بھی دے دی ہے کہیں ایسا نہ ہو خرچ کرنے کے لیے تم خرچ کرو، نیت یہ ہو لوگ بڑے سخی کہیں گے حاجی صاحب خرچ کر رہے ہیں، بڑا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، مساجد کے لیے خرچ کر رہے ہیں، مدارس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور لوگ اسے سخی کے فرمان نہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، تمہاری نیتوں سے واقف ہے، جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا کی خاطر کرو، اللہ کی رضا کی خاطر عمل ہونا چاہیے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جو خفیہ صدقہ ہوتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو روک دیتا ہے، اور قیامت والے دن کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ صدقہ تمہارے اوپر سایہ کر کے آئے گا قیامت والے دن۔ یہی جو صدقات خیرات دیتے ہو نا اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے لیے کل قیامت والے دن چھپرا ہے، سائبان ہے، جتنا بھی خرچ کرتے ہو۔ اب تو ہم کیا کہتے ہیں جی جو چیزیں بچ جائیں، 5 روپے 10 روپے سامان میں سے بچ جائے تو اللہ کے راستے میں دے، ہمارے نزدیک اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ صدقہ دو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، اعلیٰ صدقہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے تاکہ قیامت والے دن تمہارا چھپرا مضبوط ہو۔ آج چھت ہم مضبوط بناتے ہیں کہ ٹپکے نہ، کوئی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، دھوپ نہ آئے اس میں سے گرمیوں کے موسم میں، تو قیامت والے دن تمہارے صاحبان کی صورت ہوگی تو صدقہ بھی اعلیٰ دینا چاہیے۔ تو 7واں آدمی قیامت والے دن جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، فرمایا وَالرَّجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ڈر کی وجہ سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ کبھی اپنا اندازہ لگائیں، کبھی قرآن پڑھا گیا ہو، آپ کے آنکھوں میں کبھی آنسو آئے؟ اللہ کے خوف سے کبھی تمہاری آنکھوں سے آنسو آئے یا نہیں؟ اور نہیں آئے تو اپنے دل کی جو ہے دل کا علاج کرو، تمہارا دل سخت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے،
ایک قطرہ شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ، فرمایا وہ نکلا زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا جس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا، اللہ فرماتے ہیں اس آدمی پہ ہم جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ 7 شخص، پہلا شخص جس پہ کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ کر دے، امام عادل منصف بادشاہ وشاب نشا بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرنے والی ہے۔ اور تیسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگنے والا ہے۔ اور چوتھا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ شخص جسے صاحب منصب اور جمال والی عورت گناہ کی طرف بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور 5واں شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِی اللَّهِ، وہ شخص 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا 6واں شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرنے والا ہے۔ اور 7واں وہ شخص ہے کہ جس کو ذکر جس کے سامنے اللہ کا کیا جائے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑے، آنسو آ جائے۔ یہ 7 شخص قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔